مجھے سب سے پہلے بتائیے گا کہ سر یہ کب سے سٹارٹ کیا اپنا کیریئر پڑھانے کا، اور اسپیشلائزیشن فزکس کے ٹیچر ہی کیوں بنے؟ مطلب میتھس، کیمسٹری اور بھی تو سبجیکٹس ہوتے ہیں. آپ مطلب ہے کہ مطلب ایجوکیشن ہمیں حاصل نہیں کرنی چاہیے، یا ایجوکیشن جو ہے حاصل کر لیں؟ یار یہ مشکل سوال ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی وائس آف پبلک. میں ہوں آپ کا میزبان سید ارتضیٰ. ناظرین، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل تعلیمی ادارے اور ان ایجوکیشن سسٹم کے اوپر میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز بھی بنائی ہیں، اور ان پہ میں نے یہ بات کی اور کافی پروفیسر سے، اسسٹنٹ پروفیسر سے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر بات کی ہے، کیونکہ ایجوکیشن سسٹم ایک پاکستان کا ایک ایسا بن چکا ہے جو کہ میرے نزدیک یہ ہے کہ ایجوکیشن سسٹم ہمارے پاکستان سے دور ہوتا جا رہا ہے. ایجوکیٹڈ پیپل جو ہیں وہ جاب اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے اگر وہ دوسرے لوگ جو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں وہ مطلب ان سے کم کما رہے ہیں. اسی چکر پہ آج انہی ٹاپکس پہ بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر سر عمران خالق، جو کالجز کافی اکیڈمیز میں پڑھا چکے ہیں. السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے. تو سر سب سے پہلے تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن بتائیے گا کہ بیک گراؤنڈ بتائیے گا، آپ اس فیلڈ میں کب سے ہیں؟ کیونکہ پنڈی اسلام آباد کا اگر میں بات کروں تو کوئی ایسا بچہ نہیں ہوگا جس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ فزکس کے ایک پروفیسر ہیں سر عمران خالق. تو میں اس بات پہ بھی فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں خود آپ کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں. مجھے سب سے پہلے بتائیے گا کہ سر یہ کب سے سٹارٹ کیا اپنا کیریئر پڑھانے کا، اور اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. وعلیکم السلام ارتضیٰ، بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. میں نے میری ساری ایجوکیشن سرگودا کی ہے. میں سرگودا سے پڑھا ہوا ہوں. ایم فل میں نے پھر اسلام آباد سے کیا. ٹھیک ہے. 2005 میں ایم ایس سی کے فوراً بعد یہاں پر اسلام آباد میں شفٹ ہو گیا تھا، نمل سے کچھ انگلش کورسز کے سلسلے میں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہیں پر روزی روٹی کے سلسلے رکھی اور اس کے بعد یہاں پر پڑھا رہا ہوں. جو پڑھانے کا سلسلہ ہے وہ تو بہت پرانا ہے. ٹھیک ہے سر. یعنی ایف ایس سی کے فوراً بعد جو میرے ارد گرد کے بچے تھے جو پڑھ رہے تھے چھوٹی کلاسز میں میرے سے، وہ کوئی نہ کوئی گائیڈ لائن لینے کے لیے میرے پاس آ جاتے تھے. پھر اس کے بعد ایم ایس سی کی. پھر وہاں پر ایسے ہی دوستوں، یاروں، بھائیوں کے چھوٹے جو دوست تھے ان کے ساتھ پڑھائی کا رغبت رہا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ رکھا، میری ٹریننگ رکھی اپنے پڑھانے کے دوران ہی. کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اسے آگے استاد ہی بنانا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ خاص کرم ہے. دوسرا، ٹیچنگ مجھے خود سے شوق رہا ہے. صحیح ہے. کیونکہ شروع میں ماسک میں تھوڑا سا ٹھیک ہے سر، مشکل ہو رہی ہے، ایس او پیز کو بھی فالو کیا جا رہا ہے. صحیح ہے. اچھا، تو شروع سے ہی جب میں نے وہ بچوں کو پڑھا رہا ہوتا تھا تو مجھے بڑی ایک سیٹسفیکشن ہوتی تھی، اندر سے خوشی محسوس ہوتی تھی جب میں کچھ بچوں کو بات کچھ سمجھاتا تھا جو ان کو پہلے نہیں سمجھ آئی ہوتی تھی کسی اور سے پڑھے ہوئے. تو ان کی آنکھوں میں ایک چمک آتی تھی. وہ جو چمک تھی وہی میرے لیے سیٹسفیکشن تھی، اور اس نے ہر دفعہ مجھے خود موٹیویٹ کیا کہ اس فیلڈ میں آپ آگے بڑھیں اور کوشش کریں. تو بس یہی جو ابھی بھی میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے وہ اسٹوڈنٹ یاد آ رہے ہیں جب میں ان کو پڑھاتا تھا تو ان کے آنکھوں میں مجھے خوشی محسوس ہوتی تھی. تو یہی موٹیویشن کا باعث بنی ہے، یہی ڈیووشن کا باعث بنی ہے کہ میں پھر اسی فیلڈ میں آ گیا تھا. پھر جب ادھر آیا تو پہلے میری جاب میں نے سٹارٹ کی او پی ایف کالج میں، پی بی ایف کیمپس تھا اس وقت. پھر اس کے بعد تقریباً 2 سیشن ادھر پڑھائے. پھر پنجاب کالج میں میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی. پھر اس کے بعد فیڈرل پبلک سروس کمیشن سے میری جاب ہو گئی اسلام آباد ماڈل کالجز میں ایز اے لیکچرر. آئی ایم سی بی جی 10-4 میں نے پڑھایا. تو اب اس وقت سے تھوڑے سے عرصے کے لیے میں نے ٹرانسفر ہوا، لیکن باقی جو میری ریگولر جاب ہے وہ آئی ایم سی بی جی 10-4 میں ہی رہی ہے. پھر اس کے علاوہ جب بندہ وہ پڑھاتا ہے تو اس کا دل یہی کرتا ہے کہ بینگ ٹیچر کے لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے متعارف ہوں اور وہ اپنی جو تشنگی ہے علم پھیلانے کی وہ بھی پورے کر سکیں. تو اس کے لیے پھر شام کو بھی پڑھانا شروع کر دیا. سب سے پہلے یہاں پر میرے ایک دوست مجھے وہ پنڈی میں دور ویسٹریج میں ایک جگہ پر
بھیجے جہاں پر ان کے ایک دوست جاننے والے تھے. او لیول کوچنگ سینٹر تھا, وہاں پہ میں نے پڑھانا شروع کیا. لیکن ساتھ ہی پھر یہاں پر ہیں ہمارے بہت پیارے دوست, بہت اچھے, بہت پیارے, علی عباس صاحب اور علی عظیم صاحب, ان کے المصطفیٰ اکیڈمی ہے. پھر ان سے انٹروڈکشن ہوا تو انہوں نے مجھے اپرچونیٹی دی. ٹھیک ہے, پھر وہاں پہ بہت عرصہ پڑھایا. اس کے علاوہ پھر ڈیروں ہیں, پرائم اکیڈمی پڑھایا, شور سکسیس میں پڑھایا. پھر اس کے بعد اپنے دوست ہیں انہوں نے سلسلہ شروع کر دیا دی کنسیپٹ اکیڈمی کا. تو پھر ہم نے یہاں پر اپنا مل جل کے اپنا ایک کنسیپٹ اکیڈمی پر سٹارٹ کیا. کنسیپٹ اسی وجہ سے نام رکھا ہوا تھا کہ یہاں پر ہم کنسیپٹ بیسڈ ایجوکیشن کے. صحیح ہے. لیکن جو آپ کے سوال میں تھا نا کہ کیسے یہ چیزیں آگے بڑھیں, تو استاد خود نہیں بڑھتا, اسے آپ جیسے اچھے جب اسٹوڈنٹس ملتے ہیں وہ استاد سے سوال کرتے ہیں, استاد کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ پچھلے دن کی نسبت اگلے دن اور زیادہ بہتر طریقے سے تیاری کر کے آئیں, بالکل سر, بچوں کو مطمئن کر سکیں, تو پھر وہ آگے استاد بہتر ہو سکتا ہے. تو وہ استاد خوش قسمت ہے جسے اچھے اسٹوڈنٹ ملیں جو اسے تیاری کرنے پر مجبور کریں. تو میں ان سارے اسٹوڈنٹس کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری بہت ہیلپ کی. اچھا سر, آپ نے کورسز پڑھاتے ہیں, آپ اسپیشلائزیشن فزکس کے ٹیچر ہی کیوں بنے؟ مطلب میتھس, کیمسٹری اور بھی تو سبجیکٹس ہوتے ہیں, آپ اسپیشلائزیشن فزکس کی طرف گئے, فزکس کا شوق کب سے ہوا؟ تو سب سے پہلے تو یہ مزیدار سی بات ہے کہ میٹرک جب میں نے کی نا, جی سر, تو میٹرک میں میرے سب سے نمبر زیادہ فزکس میں تھے. تو شاید اس وجہ سے فزکس کا صحیح ہے سر. لیکن جو مجھے فزکس پسند ہے نا, اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مجھے وہ فزکس اپنے ارد گرد ہر جگہ نظر آتی ہے. صحیح ہے. مجھے وہ بچوں کو جب میں پہلے دن فزکس کے بارے میں لیکچر دیتا ہوں تو اس میں ایک لفظ میں ضرور بولتا ہوں کہ میری زندگی, ہماری سب کی زندگی میں جو ارد گرد کی عیاشیاں ہیں نا, وہ فزکس کی وجہ سے ہیں. اچھا, جو سکون ہے فزکس کی وجہ سے, کہ پنکھا چلے گا سکون آئے گا, ٹھیک ہے, فزکس کی وجہ سے. لائٹ آ رہی ہے بلب سے, فزکس کی وجہ سے ہے. ہیٹر جو ہے اس کا بیسک پرنسپل ہیٹر, یعنی جتنی انجینئرنگ ہے, موسٹ آف دا انجینئرنگ وہ فزکس کے بیسک پرنسپل سے ہی ہو کے گزرتی ہے. تو زندگی میں آسانیاں رکھنی ہے تو پھر فزکس کو جاننا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا جو مجھے پھر بعد میں ایز اے اسٹوڈنٹ اور ایز اے ٹیچر جو ایک اور فزکس کی سب سے اچھی بات لگتی ہے کہ میتھ ہے تو آپ ایک کویشچن سالو کر رہے ہیں. کیمسٹری میں آپ بیسیکلی فارمولوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور اس کے لیے بہت ڈیپتھ میں آگے جا کے پڑھنا ہے. فزکس میں بھی ایسے ہی ہے سلسلہ, لیکن فزکس میں مجھے ایک فنامینا نظر آیا. مثلا یہ پنکھا چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ کیوں چل رہا ہے, تو اس کے پیچھے ایک تھیوری ہوگی. بالکل, اس کو آپ تلاش کرتے ہیں. جب وہ تھیوری کے بارے میں آپ سمجھ لیں تو وہی تھیوری خود سجیسٹ کرتی ہے میری میتھ کیا ہے. بالکل, آپ اس سے اس کے میتھمیٹیکل ڈیریویشن بنا سکتے ہیں. میتھمیٹکس سے پھر اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کی طرف آپ چلے جاتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, پھر اس سے آپ نئی انوویشن کر سکتے ہیں. تو تھیوری سے میتھ اور میتھ سے واپس ہم تھیوری اور اس کی ماڈلنگ, اس کی طرف آسانی سے آیا جا سکتا ہے اور وہ آسانی سے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہمارے پر ڈیولپ ہوتی ہے. تو یہ جو فزکس کا اسپیکٹ ہے یہ مجھے سب سے زیادہ مزیدار لگتا ہے. تو جب میں بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہوں تو کبھی میتھ لکھی ہے تو اس سے تھیوری کیسے بننی ہے, تو وہ جو پارٹ ہوتا ہے کہ میتھ کیا بتا رہی ہے ہمیں ان ورڈز, وہ فزکس سب سے اچھا بتا پاتا ہے. تو مجھے اسی میں سکون ملتا تھا, تو اسی وجہ سے اس طرف فزکس کی طرف ہی آ گیا. اچھا سر, آپ نے ریسنٹلی آپ کی, میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ریسنٹلی آپ کی 2 بکس ہیں, 10th کلاس فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی بک آپ کی جو پبلش ہوئی ہے, تو اس بک کے اوپر ان جو آپ کی پبلیکیشن ہوئی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس وقت جو ہماری بکس ہیں میری اور میرے دوستوں کی لکھی ہوئی, وہ سب سے بیسٹ سیلنگ ہے پورے پاکستان میں. ماشاءاللہ. اسپیشلی جو ہم نے پہلے سب سے شروع میں کام سٹارٹ کیا تھا 2005 میں, سر ہیں اعجاز صاحب, اعجاز احمد صاحب, پنجاب گروپ آف کالجز میں اس وقت ہیڈ آف سائنس, ہیڈ آف فزکس ڈپارٹمنٹ ہے پورے اسلام آباد اور راولپنڈی کے جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں. انہوں نے مجھے ساتھ ملایا, ان کی مہربانی, انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا. ٹھیک ہے, تو ہم نے سب سے پہلے کنسیپچول فزکس کے نام سے بک لکھی انٹری ٹیسٹ والوں کے لیے.
ٹھیک ہے. اور یہ ہماری مثلاً یہ کنسیپچول فزکس ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. یہ کنسیپچول فزکس جو ہمارے پاس بک ہے اس وقت مجھے پچھلے دنوں مجھے جو سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ میرے ایک دوست ہیں وہ سندھ میں پڑھا رہے ہیں. ان کی بیٹی ادھر پڑھ رہی تھی اسلام آباد میں. ٹھیک ہے. تو وہ بیٹی اب سندھ سے آن لائن نا وہ انٹری ٹیسٹ ایک تیار کر رہی تھیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے ٹیچر نے کہا کہ آپ ادھر کنسیپچول فزکس ہی دیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کہ ادھر سندھ کے لیے جو آپ میرے سے سوال کر رہی ہیں نا آپ کے وہاں پر سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ وہ اعجاز احمد اور عمران خالق کی لکھی ہوئی بک ہے. ٹھیک ہے. تو آپ وہ لیں, وہ سندھ کے لیے ہمارے پاس نا بڑی بہترین بک ہے, ہم سارے خود اس کو فالو کریں. تو وہ آگے سے لڑکی کیونکہ میری پرانی اسٹوڈنٹ تھی وہ کہتی ہے وہ جنہوں نے لکھی ہے وہ میرے ہی استاد ہیں. تو وہ سر جو ان کے والد صاحب تھے وہ مجھے پھر بتا رہے تھے اگلے دن کہ یہ سلسلہ ہے. تو یہ بک اب مثلاً ادھر پڑھائی جا رہی ہے. پھر دراز جو ویب سائٹ ہے اس دن وہ بائی چانس ہی مجھے کسی اسٹوڈنٹ نے نا شیئر کیا کہ سر یہ یہاں سے یہ والا اس کا ایڈیشن مل رہا ہے, یہ ٹھیک ہے. تو میں اس دن حیران ہوا کہ وہاں پر بھی یہ بک رہی تھی. تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک وہ جو سلسلہ جو 2005 میں ہم نے سٹارٹ کیا پھر آہستہ آہستہ اس میں امپرومنٹ آتی گئی. تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسان کے ساتھ یہ پورے پاکستان میں اس وقت ہے کنسیپچول فزکس ہے. یہ انٹری ٹیسٹ کے لیے اسپیشل بک ہے, فرسٹ ایئر کے لیے بھی ہے اور سیکنڈ ایئر کے لیے بھی ہے. پھر اس کے بعد جو تھیوری کی بکس ہیں یہ ہم نے جو اس سال ابھی آئی ہیں ہمارے پاس 9, 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر, یہ ہمارے پاس لیٹسٹ ہے جو ابھی فیڈرل بورڈ نے جو ریکمینڈ کی ہے اس کے پیٹرن پر یہ ہمارے پاس. تو یہ جو بک ہے اس کا نام ہی ہم نے رکھا ہے کنسیپچول اپروچ ٹو دا فزکس. ٹھیک ہے. ایزی اپروچ ہے تاکہ بچوں کو آسانی سے پریپریشن ہو سکے. ایون اس بک کے اندر بھی ہم نے اتنے MCQs اور پیٹرن رکھے ہیں کہ کوئی بچہ صرف اسی کو پڑھ کے آگے انٹرنس ٹیسٹ کی تیاری کی طرف جانا چاہے تو اس کے لیے بھی اسے رستہ نظر آ جاتا ہے کہ میں نے اس رستے پہ جانا ہے, اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہمارے ساتھ ہیں اعجاز صاحب ہیں انہوں نے گائیڈ کیا ہمیں. میرے ساتھ پھر اکرام صاحب تھے انہوں نے بہت ہیلپ کی اس سارے کے لکھنے میں. تو اکیلا تو بندہ کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ ٹیم ورک ہی ہوتا ہے. سارے دوستوں کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کی عزت بناتے ہیں اور یہ سلسلہ آگے چلتا ہے. سر بہت اچھا. سر آپ کا ہر بندے کا ایک گول ہوتا ہے کہ میں آگے جا کے یہ کروں گا, میں آگے جا کے پروفیسر بنوں گا, کوئی کہتا ہے میں آگے جا کے ڈاکٹر انجینئر بنوں گا. ایز اے ٹیچر آپ کا یہ تو گول ہوگا کہ میں ٹیچر بنوں گا. اب ٹیچر تو آپ بن گئے, اس کے علاوہ کوئی فردر آگے آپ کا کوئی گول ہے؟ پچھلے دنوں نا میں شش پائی کا شکار تھا. میرا دل کر رہا تھا کہ میں اسی سال ہی نا آگے PhD میں ایڈمیشن لوں. انشاءاللہ آگے فیوچر پلانز میں ہے کہ کرنی ہے. تو یہاں پہ ایک دوست بیٹھے تھے تو میں نے ان سے شیئر کیا. میں نے کہا یار لیٹ ہوتا جا رہا ہے لیکن PhD کی طرف جانا ہے. پچھلے سال تھوڑا سے اور ایشوز تھے, اس سال کرونا آ گیا تو وہ پلان ڈیلے ہوتا جا رہا ہے, اس کی پریپریشن کے لیے جانا تھا. تو وہ کہتے ہیں یار پریشان کیوں ہو رہے ہو, تمہیں CV پہ ڈاکٹر کیوں لکھنا ہے صرف. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اس وقت آپ کی CV بہت بڑی ہو گئی ہے. وجہ کیا ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس وقت مختلف جگہ پر بہت اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں. بالکل سر. تو جو ان کی CV ہے, جو ان کا نام ہے, وہ آپ کا بھی نام ہے نا. بالکل, یہ تو بات ہے. اس نے مجھے سیٹسفائی کی اور میں بہت مطمئن ہوں. تو اس وقت جب تک PhD میں ایڈمیشن نہیں لے رہا, ایک وہ بھی اہم ہے, لیکن دوسرا یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں جو میرے سے پڑھیں وہ ایک اچھے اسٹوڈنٹ بنیں, اچھے شہری بنیں, دوسروں کے لیے ہیلپنگ ہینڈ بنیں, اور اچھے ڈاکٹر بنیں تو اچھے ڈاکٹر بنیں, انجینئر بنیں انجینئر اچھے بنیں, بزنس مین میں بنیں بزنس میں جائیں, IT بنیں. تو میری سب بڑی خواہش ہے کہ IT میں میرے اسٹوڈنٹ بہت آگے بڑھیں, کیونکہ جو ورلڈ ہے اس وقت وہ IT کی ہے. اس وقت جو سب سے بڑی کمپنیز ہیں جو اس وقت پوری دنیا میں ہمارے ملک کے, ہمارے جیسے ملکوں کے ڈھیر سارے ملک میں لائیں تو اکیلا ایپل ہی بہت بڑا بزنس کر. بالکل سر. تو ایسی ہمیں کمپنی, ایسے برین چاہیے. تو میری اب یہی خواہش ہے کہ جو اسٹوڈنٹ میرے سے پڑھ کے جائے, ہمارے سے پڑھ کے جائے, وہ آگے ایک بہترین شہری بنے اور پاکستان کے لیے بہتر خدمت کر سکے. اچھا سر, آج کل ایک نوجوانوں کے اندر نا ایک بہت بڑا کنسیپٹ آ گیا, میں آپ سے یہ اس سے ڈسکس کروں کیونکہ آج کل پاکستان
جو فریش گریجویٹ نکلتے ہیں، گریجویٹ ہو کے نکلتے ہیں، ماسٹرز کر کے نکلتے ہیں، ان کو سیلری جو آفر ہو رہی ہے 25,000 20,000 اس طرح ہو رہی ہے. اس کے برعکس اگر آپ دیکھا جائے تو دوسرا جو بندہ ہے وہ ان ایجوکیٹڈ ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، بٹ وہ سیلری زیادہ وہ کما رہا ہے، کوئی مطلب ڈفرینٹ بزنس کر کے، چھوٹا موٹا بزنس اپنا کر کے. وہ زیادہ، اگر میں اسی طرح مثال لینا چاہوں کہ کریم اوبر کی جو ڈرائیور ہوتے ہیں ان سے زیادہ وہ زیادہ کما رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو ایجوکیٹڈ پیپل ہیں. آپ کیا ریفر کرتے ہیں کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ مطلب ایجوکیشن ہمیں حاصل نہیں کرنی چاہیے، یا ایجوکیشن جو ہے حاصل کر لیں تو، کیونکہ ایک ایجوکیٹڈ پیپل ہے وہ کہتا ہے میں ایجوکیشن میں نے حاصل کی ہے، یہ وہ ہے، میری اچھی سیلری ہوگی. وہ جب گریجویشن کر رہا ہوتا ہے تو یونیورسٹی بڑے بڑے خواب دکھاتی ہے کہ یار آپ جب گریجویٹ نہیں ہو کے نکلو گے آپ کی اتنی سیلری لگے گی، لیکن جب وہ مارکیٹ میں آتا ہے تو اس کی سیلری بہت تھوڑی ہوتی ہے. تو اس کو وہ دوسرے بندے سے کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یار اس سے اچھا تو یہ ہے کہ جو ڈرائیور لگا ہوا ہے اور میرے سے زیادہ کما رہا ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یار یہ مشکل سوال ہے نا. مشکل سوال میرے لیے اس لیے ہے کہ اس میں ہر طرف ہم بات لے جائیں. ہمارا ایک یہ بھی ڈالمیہ ہے نا کہ میں جو بھی بات کروں گا نا آگے اس کے دو پہلو نکلیں گے. بالکل یہ تو ہے. وہ آج کل ہم نیگیٹو اسپیکٹ پہ نا بہت زیادہ فوکس کر لیتے ہیں. او پی ایف میں جب میں جاب کر رہا تھا تو وہاں پر ایک پریکٹیکل لینے کے لیے ایگزامینر آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم یار ادھر پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں کیا کر رہے ہو، جاؤ کوئی ایف پی ایس سی کے ایگزام دو، وہاں سے سلیکٹ ہو گئے پراپر لیکچرشپ جوائن کرو. تو میں نے کہا یار ایک آدھ سیٹ آتی ہے اس پر ہزاروں بندے ہوتے ہیں، بالکل. تو تم نے تو میں وہاں پہ کیا کروں گا نا. ٹھیک ہے، کانفیڈنس لو تھا میرا، ایسے سمجھ لیں. تو ان کے آگے سے جا تمہیں کتنی چاہیے، تو میں چپ، مجھے تو ایک ہی چاہیے تھی. ہاں جی. تو انہوں نے کہا ایک ہی چاہیے نا. میں نے کہا جی سر. تو وہ تم ہی تو ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک سلسلہ ہے. اس وقت میں اپروچ میری یہ بھی تھی کیا ہے یار ادھر بھی میں اچھا ہے، سارا سلسلہ ہے اور ساتھ ساتھ. لیکن جو وہاں سے وہ میں نے ایک جاب سٹارٹ کی لو پیڈ سے، پھر آگے بڑھتا گیا. مثلا ایک کالج سے دوسرے کالج میں نے سوئچ کی ایکسپیرینس گین کر، تو وہ میں نے کچھ اپنی شرائط پہ کی ہوگی. ٹھیک ہے، کچھ بہتر سیلری پہ کی ہوگی. ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے نا کہ جب پہلے انسٹیٹیوٹ کی جو میرے پہ مہربانی ہے یہ تھا کہ انہوں نے مجھے پڑھانا سکھایا تھا کلاس میں. تو میں لو پیڈ ہوگی میری جاب، بالکل، لیکن انہوں نے مجھے ٹریننگ کر دی انکانشیسلی. ٹھیک ہے، میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ٹرین ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، میرا شوق بھی تھا ٹیچنگ، لیکن پھر بھی جو علیحدہ سے بٹھا کے میں 5 سال بچوں کو پڑھا رہا تھا اس کی بجائے کلاس روم میں جو ایکچوئل وہ جیسے بچوں کو کلاس میں کہتے ہیں صرف استاد ہی جانتے ہیں نا وہ کس کلاس روم میں آیا ہے یا جراسک پارک میں آیا ہے. تو استاد وہ جو ٹریننگ والا فیز تھا نا انیشل، وہ ہمارے ساری ایجوکیشن میں لیک کرتا ہے. اگر مجھے اسی وقت ہی پتہ ہوتا ہے ڈیورنگ مائی ایم ایس سی کہ میں نے آگے ٹیچنگ میں جانا ہے، تو میرے پاس جب اس وقت تک ٹیچنگ الاؤ ہی نہیں ہونی چاہیے تھی تب تک میں 2-3 مہینے ٹرین نہ ہو جاتا. یا جس ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ نے مجھے ہائر کیا تھا وہ مجھے کلاس روم میں ڈائریکٹ اسے بھیجنا نہیں چاہیے تھا کہ میں وہاں سے ٹریننگ لیتا اپنے ساتھ کلیگ کے ساتھ لیتا، بلکہ انہیں مجھے 2-3 ہفتے یا 1 مہینہ کہیں پہ بھیج کے مجھے ٹرین کروانا چاہیے. بالکل. بہت سارے انسٹیٹیوٹ اب کر بھی رہے ہیں، اسپیشلی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ. ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں یہ ابھی بھی بات لیک کر رہی ہے کہ لوگ سلیکٹ ہو کر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ان کی اس اسلام آباد کے یا اس کالج کے انوائرمنٹ کے لحاظ سے نا ٹریننگ بہت لیک کر رہی ہوتی ہے. تو ہر انسٹیٹیوٹ کو چاہیے کہ اپنے انوائرمنٹ کے مطابق ٹریننگ فیسلٹی رکھے. اگر اب میں آپ کے سوال کی طرف آؤں، نوجوانوں والی بات کی طرف، بالکل سر. تو آئی ٹی پروفیشنل جس نے بی ایس آئی ٹی کیا ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہے، اگر وہ کسی فرم میں جاتا ہے اور ابھی تک ہماری اتنی بڑی یونیورسٹیاں ہیں اسے اس قابل نہیں بنا رہی کہ اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے، جو لینگویجز اس کی ڈیمانڈ ہے، جو ریکوائرمنٹس ہیں، وہ اس کو 8 سیمسٹر کے بعد بھی اس بچے کو مارکیٹ میں جا کے پتہ چلنا ہے، جس کا مطلب ان یونیورسٹیز کو ہی بند ہو جانا چاہیے. اب ہونا یہ چاہیے کہ جب 8 سیمسٹر پر پہنچا ہے تو اس بچے کا پروجیکٹ اتنا اعلیٰ ہو کہ لوگ اس سے وہ خرید رہے ہوں.
بزنس تو وہ کہیں جاب کرے گا وہ تو بعد کی بات ہے نا. بالکل. اس سے تو 8 سیمسٹر تک پہنچتے پہنچتے اتنا اچھا ہو جانا چاہیے, اس کی انویشن اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ اس کے کئی پروجیکٹ, کئی سارے اسٹوڈنٹ نہ کریں بالکل, لیکن اگر کسی یونیورسٹی میں 1000 اسٹوڈنٹس ہیں تو کم از کم 10-12 پروجیکٹ ایسے آ جائیں نا جس سے جو انٹرنیشنل کمپیٹ کریں, لوگ انہیں خریدنے کے لیے ہیں, بالکل اس کا آئیڈیا وہ اس کے پیٹنٹ بنے. ٹھیک صحیح ہے. تو ہماری یونیورسٹیز اسی بات کو لیک کر رہی ہیں. وہ سلیبس, کریڈٹ آر اور ان چیزوں کے معاملات میں پڑے ہیں, ٹائم ڈیوریشن پورا کر رہے ہیں, لیکن اسٹوڈنٹ کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے جس کے بعد وہ آگے بیسٹ پروفیشنل بن سکے, وہ اس چیز کی شدید کمی ہے. اب اس چیز کو ایکسپلائٹ کون کرتا ہے؟ وہ جو آگے ان کو جاب دے رہا ہے. وہ کہتا ہے یار تم نے سیکھنا ہمارے پاس ہی ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو ہم نے تو ایسے ہی سمجھ لو ہم تمہیں اسٹائپنڈ دے رہے ہیں نا. صحیح ہے. ایک اسکالرشپ ہے وہ تم لو اور سیکھ لو, اور پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹ بھی کیا کرتا ہے, جیسے تھوڑا سا بھی آ جاتا ہے وہ فوراً کہتا ہے میں نے اس فرم سے اگلی فرم میں جانا ہے, تھوڑا سا بھی اسے سیلری میں زیادہ بہتر پیکیج لگتا ہے. تو یہ جو پھر برین ڈرین ہو رہا ہے کہ جو ہمارے بیسٹ اسٹوڈنٹس یہاں پر موجود ہوتے ہیں ان کو جب اپنے ملک میں وہ اپرچونٹی نہیں ملتی وہ فوراً ہی باہر چلے جاتے ہیں. صحیح ہے. اور اس کے نتیجے میں ابھی جس وقت ان لوگوں کو باہر جانا تھا وہ اب ہم وقت وہ بھی گنوا چکے ہیں. اب انڈیا نے ایک ایسے ٹائم پر بہت سارے لوگوں کو بھیجا کہ اس وقت گوگل کا جو CEO بالکل سندر پچائی بالکل نام ہے, جی وہ انڈین ہے. اور امریکہ میں جو بڑے ہیں بلینئرس, وہ جو ان کی فرمز ہیں وہ ساری انڈین ہیں, مین سیٹس پر انڈین بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ اب اس کا ایڈوانٹیج انڈیا کو کیا آ رہا ہے, ان کی مدر لینڈ تو ہے نا, اب وہ واپس گوگل والوں نے پتہ نہیں کتنے ملینز کی بلینز کی انویسٹمنٹ انڈیا میں کی ہے. تو ابھی بھی ہمارے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو اس وقت سب سے زیادہ جو سپورٹ کرتا ہوں نا وہ آپ کے IT کی شعبے کو کرتا ہوں. بچوں کو بہت زیادہ کہتا ہوں کہ اس میں جائیں اور اپنے برین کے اندر انوویشن سوچیں, ہر وقت سوچیں, کچھ ہر وقت کرنے کی ٹھان لیں کہ ہم نے یہ بنانا ہے اور اس کے پیچھے کریں. یہ تھاٹ پروسیس تو کنٹینیوس ہے نا, چلتا رہے گا. ایک دن اس بچے کے کلک کرے گا لیکن جو اس تھاٹ پروسیس میں محو رہے گا, جاری رہے گا, اس کو سوچتا رہے گا. تو ابھی بھی اگر ہم اس طرف آئیں اور اس طرف لے کے چلیں تو کوئی ہمیں بڑی انڈسٹریز بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے. تو ہم اس طرف فوکس کریں جس میں ہم لیس انویسٹمنٹ کے ساتھ ملک کے لیے ایک اچھا زر مبادلہ لا سکتے ہیں. تو ادھر سے جو اچھے اسٹوڈنٹس وہ باہر جائیں, ٹھیک ہے, ان کی فیملیز ادھر ہیں وہ واپس آئیں گے پاکستان میں, یا ان سے جو سورسز ہیں وہ پاکستان میں واپس آئیں گے, وہ پوری دنیا سے اس وقت نالج گین کریں. ہم تو ابھی اس وقت بہت سارے ایسے مسائل میں پھنسے ہیں بالکل کہ ہم ایک دوسرے کو بس چیلنج ہی کرتے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پازیٹیو چیلنج کی بجائے ہم ان باتوں میں پھنسے ہیں جن پہ ہمیں پھنسنا نہیں چاہیے تھا. ایک دوسرے کو محبت میں رکھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کرے گا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم سارے بہت آگے بڑھ جائیں گے. ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے, ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے, ایک دوسرے کو رستہ دے کے, ایک دوسرے کی بات سن کے اور ہمت افزائی کر کے آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. سر بہت شکریہ آپ کا, ایک بہت اچھا سیشن رہا. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. جس طرح سر عمران خالق نے کہا کہ نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ وہ انوویشن اور کریٹیوٹی آئیڈیاز اپنے دماغ میں لائیں اور اپنا ایجوکیشن بھی ساتھ ساتھ رکھیں اور ساتھ ساتھ یہ ایک تھنکنگ پروسیس کرتے ہیں. بے شک اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں, زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے کسی بزنس میں, تو ایک انوویشن آئیڈیا لائیں جس سے آپ کے ملک پاکستان کو بھی فائدہ ہو. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.